حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر ان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھرا کرے گا اور لوگوں کو بلا وجہ مارا کرے گا، صبح و شام اللہ کے غصہ، ناراضگی اور لعنت میں پھرا کرے گا۔ دوسرا گروہ ان عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ بلا شبہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں مذکور ہیں۔ ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو بلا وجہ خواہ مخواہ لوگوں کو تنگ کرے گا، وہ بڑے بڑے کوڑے لیے پھرے گا اور لوگوں کو ان سے مارے گا، غریبوں اور بے کسوں پر ظلم کرے گا۔ اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس اس قدر باریک ہوگا کہ اس سے جسم نظر آئے گا، یا پھر اس قدر تنگ ہوگا کہ جسم پر کس جانے کی وجہ سے جسم کے اعضاء واضح نظر آئیں گے۔ ایسے لباس کے پہننے سے فائدہ حاصل نہ ہوگا اور اس کا پہننا یا نہ پہننا برابر ہوگا۔ آج کل وہی ہو رہا ہے، ایسے کپڑے آ گئے ہیں کہ ان سے عورتوں کا جسم نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی جلد کے رنگ جیسے رنگ میں کپڑے استعمال ہو رہے ہیں جو جسم کو چپکے ہوتے ہیں اور دیکھنے والوں کو عورت کا جسم محسوس ہوتا ہے، اور یہ کہ ایسی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب عورت اس طرح کا لباس پہنے گی تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ غیر مرد اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ عورتیں اپنے بال سنوار کر انہیں پھیلا پھیلا کر مٹکتی ہوئی چلیں گی۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر طبقہ اس طرح کے لباس کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ غیر مسلم ممالک میں تو عورتیں انتہائی کم لباس پہنتی ہیں۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ وہ مفلس ہوں گے، بلکہ ان کا مقصد مردوں کو اپنا جسم دکھانا ہوگا۔ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بے نصیب نہ ہوگی۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ سب عام ہے۔ اسلام نے اس عورت کو بھی زانیہ کہا ہے کہ جو عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں کے قریب سے گزرے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوں۔